اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ اس سے مراد یا تو جو نئے نئے مسلمان تھے جن کے دلوں میں بھی ایمان پختہ نہیں تھا، یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہودی تھے مدینہ والے۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ غر ہؤلاء دینہم، دھوکہ دیا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے۔ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے دین نے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ تو کہتے تھے اسلام غالب آئے گا، لیکن یہاں تو یہ پھنسے ہوئے ہیں، یہ تھوڑے ہیں، ان کو تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا۔ اللہ جواب دے رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ بہت ہی غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں نے کب ان کو مسلمانوں کو ہرانا ہے، کب جتانا ہے، کب ان کے لیے مشکلات آئیں گی، کب ان کے لیے آسانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے ہر چیز پر، اور وہی حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھ لیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو فرشتے، یضربون، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر۔ گویا کہ ہم اس کو دیکھتے نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آپ دیکھ لیں، تو اس سے یہ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی نہیں جانتے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو آپ دیکھتے ہوتے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ دیکھ لیں جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں کافروں کو تو ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ یضربون، مارتے ہیں، وجوہ کا معنی ہوتا ہے چہرے، ہم میں نے ان کی چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا، اور وہ کہتے ہیں ذوقوا، اور چکھو، ذائقہ چکھو، عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کا۔ ذالک، یہ اس لیے ہے، ساتھ فرشتے یہ بھی کہتے ہیں، یہ اس لیے ہے، بما قدمت، سبب یہ ہے کہ جو آگے بھیجا ہوا ہے تمہارے ہاتھوں نے برے اعمال کر کے آگے بھیجا، یہ اس کی سزا ہے۔ اب وہ فرشتے مار مار کر ان کی جان نکالتے ہیں۔ اور بے شک ظاہر تو اگر یہی محسوس ہو نا کہ یہ کافر بندہ ایسے ہی سکون سے مار گیا، سکون سے نہیں، فرشتے ان کو مار مار کر جان نکالتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ، نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ جو فرشتے مار ہیں یہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے کیے کی سزا ہے۔ کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کی طرح کا ان کا حال ہوا۔ کاف معنی کی طرح، دا معنی عادت، یا ان کی مثال کی طرح ان کی مثال بنی، آل فرعون کی مثال کی طرح ان کی مثال بنی۔ والذین، اور وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ آل فرعون کی حال کی طرح ان کا حال بنا، اور ان لوگوں کی طرح بنا جو ان سے پہلے تھے، جو آل فرعون سے بھی پہلے تھے، ان مکہ والوں کا حال بھی وہی بنا۔ کفروا، جنہوں نے جھٹلایا تھا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، فآخذ، تو پکڑ لیا، ہم، ان کو، اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، با کا معنی وجہ سے، ذنوب کا معنی گناہ، بہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، مضبوط ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک، یہ اس لیے ہوا، بین اللہ، سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، لم یک مغیرا، نہیں ہے تبدیل کرنے والا، نعمتاً، کسی نعمت کو، انعمہا، جو اس نے انعام کی ہوتی ہے، علی قوم، کسی قوم پر، ہا کا معنی جو، اس نے انعام کیا ہوتا ہے جس نعمت کو، ہا کا معنی ہوتا ہے اس کو، جس کو، کسی قوم پر، حتیٰ کہ یغیروا، وہ تبدیل کر دیتے ہیں، ما بانفسہم، جو ان کی اپنے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ لوگ خود اس کی نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے اس کو ایسے حقدار نہ بن جائیں کہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلا کام لوگوں کی ناشکری کی وجہ سے وہ خود تبدیل کرتے ہیں، اس سے نعمتوں سے منہ موڑتے ہیں، نعمت سے یعنی اعراض کرتے ہیں، نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اپنی نعمت کو ان سے تبدیل کر لیتا ہے اور ان پر پھر مشکلیں اور مصیبتیں اور عذاب آتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو ہٹا لیتا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہٹا لیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ نافرمانی نہ کرے، اطاعت کرے، اگر کبھی نافرمانی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔
وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ کدأبِ آلِ فرعون آل فرعون کے حال کی طرح ان کا حال ہوا، والذین اور وہ لوگ اور ان لوگوں کی طرح من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، آل فرعون سے پہلے جو لوگ تھے ان کی طرح اور آل فرعون کی طرح ان کا حال ہوا۔ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ اہلاکا کا معنی ہوتا ہے ہلاک کیا، نون الف نا کا معنی ہوتا ہے ہم کو، نون کھڑی زبر نا، نون کھڑا زبر نا یا نون الف نا لفظ کے آخر میں لگا ہو، اس کا معنی ہوتا ہے ہم ان کو، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو بذنوبہم ان کی گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو کر مار دیا۔ غرق ہوتا ہے ڈبو کر مارنا، جیسے کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق، تو ڈبو کر مارنے کو غرق کہتے ہیں۔ نون الف نا کا معنی ہم، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور سب کے سب ظالم تھے۔ یہ جو کانو کا معنی تھے، یعنی کانا کانو کانت کانتا کنتا، اس طرح کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتے کنتما کنتو کنتما کنتن کنتو کننا۔ یہ اس کا معنی اگر ہم ترجمے میں نہ بھی کریں تو جملے کے آخر میں اس کا معنی تھا، ہے، ہو گیا وغیرہ ہو جاتا ہے۔ ان شر الدواب بے شک سب سے برے جاندار، برے جانور، عند اللہ اللہ کے ہاں، الذین وہ لوگ ہیں کافر جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ ویسے تو سارے یہ جو ہے نا یہاں الفاظ بنتے تھے ان شر الناس لوگوں میں سے برے، پر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جانور کہا ہے کہ انسان کہلانے کے یہ اہل نہیں ہے، انسان کہلانے کے یہ لائق نہیں ہے، یہ جانور ہیں، اور جانوروں سے بھی سب سے بدتر ہیں یہ وہ لوگ، یعنی ان انسانوں کو جانور کہتے ہیں، کفار کو، کافروں کو، اور کافروں میں سے بھی سب سے، جانوروں میں سے بھی سب سے بدتر جانور ہیں، یہ مان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم وہ لوگ ہیں، عاہدت منہم آپ نے عہد کیا ہو ان سے، ثم ینقضون پھر وہ توڑ دیتے ہیں عہدہم اپنا وعدہ، فی کل مرۃ ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ متقی نہیں بنتے۔ تو اس سے مراد وہ مدینہ والے یہودی ہیں جو بنو قریظہ ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول کے وعدے کی پاسداری نہیں کی تھی، ہر مرتبہ یہ توڑ دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بالکل پرہیزگار نہیں بنتے، بالکل پرہیز نہیں کرتے وعدہ توڑتے ہوئے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پس اگر آپ ضرور پالیں ان کو فی الحرب جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ ان کو ایسی مار مارو، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں۔ شرد بہم کا معنی ہوتا ہے ان کو ایسی مار مارو کہ جس سے ان کے پچھلے، ان کے حمایتی اور ان کے ساتھی، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے حمایتی ہیں، ان کے پیچھے والے ہیں، ان میں بھی بگدڑ مچ جائے، ان کو ایسی مار مارو۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پس اگر آپ ان کو ضرور جنگ میں پالیں تو ان کو ایسی مار مارو کہ ان کے پچھلے بھی باغ کھڑے ہوں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ شاید کہ یہ نصیحت پکڑیں اور عبرت حاصل کر لیں۔ یذکرون کا معنی نصیحت پکڑیں، عبرت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ اور اگر آپ کو ڈر ہے کسی قوم سے خیانت کرنے کا، معاہدہ توڑنے کا، معاہدہ توڑنے کا، میثاق کیا ہوا توڑنے کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ تو پھینک دو ان کی طرف عَلَى سَوَاء برابری پر، یعنی ان کو اطلاع کر دو کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہے، ان کو پہلے ہی بتا دو، ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ انجانے میں مارا جائے، اس کو پتہ نہ چلے تو وہ مارا جائے۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ یہ لوگ معاہدہ توڑ دیں گے تو آپ پہلے ہی ان کو بتا دیں کہ فلاں دن سے ہمارا معاہدہ ختم ہے۔ تو وہ تو خیانت کرتے ہیں، کفار لوگ، یہودی اور عیسائی ایسے لوگ خیانت کرتے ہیں، لیکن مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ایسا ڈر ہے نا کہ وہ خیانت کر دیں گے تو آپ بھی اگر یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ بھی خائن ٹھہریں گے، تو آپ کے اندر بھی خیانت آئے گی۔ تو آپ معاہدہ توڑنے سے یعنی حملہ کرنے سے پہلے ان کو بتائیں کہ ہمارا معاہدہ فلاں دن سے ختم ہے۔ اگر آپ بھی ایسا کریں گے، معاہدہ توڑنے کے یعنی توڑیں گے نہیں، اطلاع نہیں کریں گے، ایسے حملہ کر دیں گے تو آپ بھی پھر یعنی آپ کے اندر بھی خیانت آ جائے گی، تو آپ بھی خائن ٹھہریں گے۔
اور آپ کو یہ بھی گناہ ہوگا۔ تو اس وقت ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا خیانت کرنے والوں سے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک معاہدہ توڑنے کا طریقہ کہ پہلے ہی ان کو اطلاع کر دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں، ان کا رومیوں سے معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا، حملہ نہ کرنے کا، لیکن جب عین موقع پر ان کو پتہ چلا کہ فلاں دن ہمارا معاہدہ ختم ہونے والا ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کفار کی رومیوں کے بارڈر پر چلے گئے، ان کی حدود کے پاس چلے گئے کہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا ہم فوری حملہ کر دیں گے۔ تو پہلے کہتے ہیں ہم تو اپنی حدود کے اندر ہی ہیں نا، ہم نے کون سا ان پر حملہ کیا، جیسے معاہدہ کی مدت ختم ہوگی، ٹائم شروع ہو جائے گا معاہدہ کے بعد والا ٹائم، تو ہم فوراً ان پر حملہ کر دیں گے تاکہ ان کو تیاریاں کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ بات ایک عظیم صحابی عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں آئی، انہوں نے جا کر حضرت امیر معاویہ سے کہا، ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو آپ کی تیاری ہے نا کہ آپ بارڈر پر پہنچ چکی ہیں ان کے، تو یہ بھی آپ کی ایک یہ دھوکہ بنتا ہے ایک حساب سے۔ جب ان کو سمجھایا، ان کو بتائی کہ جب ہمارا معاہدہ ہے تو ہم اپنے علاقے میں سکون سے رہیں، جب معاہدہ ختم ہوگا اس کے بعد ہم تیاریاں شروع کریں گے، گھر سے تب نکلیں گے، پہلے ہم بارڈر پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب یہ بات بتائی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری فوجوں کو، اپنے ساتھیوں کو واپس بلا لیا۔ یہ حدیث ابو داود میں ہے، اس طرح ترمذی بھی ہے، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے یہ حدیث۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا اگر معاہدہ توڑنا ہے تو پہلے ہی بتا دیا جائے۔